آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 8۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے گزشتہ کلاس میں جو ہم نے 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی نفسیات سے متعلقہ اجمالاً گفتگو کی تھی۔ ابھی کی نشست میں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداً اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو عمر ہے 7 سال کے بعد کا عرصہ، اسے سن بلوغ کی دہلیز بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی 7 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں اور 8واں سال شروع ہوتا ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک لڑکا یا لڑکی وہ سن بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تکمیل اور کلائمیکس پورا ہوتا ہے مختلف حوالوں سے 15 سال، 14 سال، 12 سال کی عمر میں۔ یہ جو عمر ہے، اس عمر میں بچپن سے لڑکپن کا سفر اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی عمر میں ایک بچہ جب لڑکپن میں قدم رکھتا ہے تو اس میں جو نفسیاتی طور پر تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال پوچھنا سیکھتا ہے، اور اسی طور پر اپنے جذبات کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں۔ یعنی اس عمر میں اس کی اپنی جو ذات اور شخصیت ہے اس حوالے سے اندر سے کویسچن اور سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے کہ جس میں اگر رہنمائی مل جائے تو یہ بچہ خود پر اعتماد کرنے والا، باوقار اور آئندہ زندگی کے لیے ذمہ دار نوجوان بن کر ابھرتا ہے۔ یہ انتہائی زیادہ قابل غور اور قابل فکر چیز ہے جو آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہی وہ عمر ہے کہ جس عمر میں اگر بچے کو رہنمائی مل جائے تو بچہ خود پر اعتماد کرنے والا اور اسی طور پر آئندہ جو اپنی زندگی ہے اس میں ذمہ دار کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ہاں، اگر اس عمر میں اس بچے کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہی بچہ بغاوت، الجھن اور نفسیاتی تناؤ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچہ ہر چیز کو سیکھنے کی جستجو میں ہوتا ہے، اور اگر میں ایک لفظ یہاں پر استعمال کروں تو وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہوگا کہ اسی عمر میں اس بچے کو کہ جس نے ابھی لڑکپن میں قدم رکھا ہے، لفظ کیوں سے عشق ہو جاتا ہے۔ لفظ کیوں کا مطلب سوال کرنا، سوال اٹھانا، یعنی وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ لفظ کیوں اس کی 7 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 15 سال کی عمر تک گویا کہ اس کی نفسیات کا اور اس کے جذبات اور احساسات کا مرکز و محور ٹھہرتا ہے۔ اب اس مقام پر اگر اس کے والدین یا اساتذہ اس کے اس لفظ کیوں کا جواب نہیں دیں گے تو یاد رکھیے گا وہ ذہنی طور پر الجھن اور نفسیاتی طور پر تناؤ کا شکار ہو جائے گا۔ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمر میں بچے کے زبان پر آنے والے اس لفظ کیوں کا جواب دیں، بھلے وہ کسی بھی اینگل اور کسی بھی زاویے سے لفظ کیوں کو استعمال کرے۔ یا تو اس کا درست جواب مہیا کیا جائے یا پھر اس حوالے سے جو بھی آپ مناسب سمجھیں اس کی ضرور رہنمائی کریں۔ اسے جھٹک دینا، جھڑک دینا اور اگنور کر دینا، صرف نظر کرنا یا ڈانٹ دینا، ڈپٹ دینا، تو یہ گویا کہ آپ نے اس کو بغاوت پر اور نفسیاتی تناؤ پر مجبور کیا، اور اس کا ری ایکشن اور رد عمل پھر آئندہ زندگی میں بہت ہماری سوچ سے بھی بدتر ثابت ہوگا کہ ہم وہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ جس طرح کا ریونج اور رد عمل وہ ظاہر کرے گا۔ اس لیے
اس نفسیاتی مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے زبان پر آنے والے سوالات کو ایڈریس کریں۔ اسی طور پر وہ اس عمر میں جو لڑکا ہے جس نے 7 سال کی عمر کے بعد کا حصہ سٹارٹ کیا ہے، 15 سال کی عمر تک، اس عمر میں اس کی نفسیات کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ وہ منصفانہ برتاؤ چاہتا ہے، وہ منصفانہ سلوک اور رویہ چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی اور اپنے اساتذہ کی طرف سے بھی۔ جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ باقی بہن بھائیوں کی نسبت مجھ سے غیر منصفانہ برتاؤ اور رویہ رکھا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ دل ہی دل میں اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہی والی اداسی اس کی بغاوت اور ذہنی الجھن اور نفسیاتی تناؤ پر جا کر منتج ہوتی ہے۔ یہ بچہ چونکہ اس عمر میں جذباتی طور پر نازک ہوتا ہے، اور ہر چھوٹا سا جملہ چاہے محبت سے کہا گیا ہو یا غصے سے اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین اور اساتذہ کو اس عمر کے بچوں کو ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے حتی الوسع احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں اس کو یوں بھی کہوں گا کہ 7 سال کے بعد کی جو عمر ہے اور 15 سال تک کا جو عرصہ ہے، یہ انتہائی زیادہ سینسیٹیو اور حساس عرصہ ہوتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہاں پر ماں باپ اور اساتذہ کرام کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ اس عمر میں اس نوجوان اور اس لڑکے کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے یا والدین اور اساتذہ کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ والدین اور اساتذہ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہی عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس عمر میں آپ اس کے لیے راستے کا تعین کر دیتے ہیں اپنے رویے اور اپنے سلوک سے کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس ڈگر پر چلے۔ اس لیے والدین اور اسی طور پر اساتذہ ان پر لازم ہے کہ وہ احتیاط کا پہلو اور احتیاط کا دامن تھامے رکھیں، اس سے صرف نظر نہ کریں۔ ان کے لیے یہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے، نہ یہ کہ آپ کے لڑکے کے لیے یا 7 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے نوجوان کے لیے۔ ہمیں اس عمر میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ایسے عمر کے لڑکوں یا لڑکیوں کے سوالات کو نمبر 1 سنجیدگی سے لینا چاہیے، یعنی انہیں بچہ سمجھ کے ٹرخا دینا یا اگنور کرنا یہ ہماری بہت بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ تو اس لیے اس عمر کے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے سوالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اسی طور پر سنجیدگی کے ساتھ اور دلیل پر مبنی اور سلجھے ہوئے انداز میں ان کو جوابات فراہم کرنے چاہیے۔ اسی طور پر اس عمر میں اس بچے کی ہر کامیابی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے اوپر اسے داد دینی چاہیے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسے قابل تحسین قرار دینا چاہیے۔ اور پھر اسی عمر میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر یہ لڑکا یا لڑکی غلطی کریں تو انہیں سیکھنے کا موقع دینا چاہیے اور انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ان کی غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ اور اسی طور پر انہیں شرمندہ کرنا، یہ اس قسم کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی غلطیوں پر انہیں سیکھنے کا موقع دینا چاہیے، یہ عمر اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا تو یاد رکھیے گا رد عمل اور ری ایکشن کے طور پر بغاوت اندر سے جنم لے گی۔ یہ جو عمر کا حصہ ہے، اسی عمر میں جسمانی طور پر بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس میں آواز کا بھاری پن اور اسی طور پر قد کا بڑھنا یہ بھی اس عمر میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی 7 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جذباتی طوفان بھی اسی عمر میں اٹھتے ہیں۔ جذباتی طوفان سے مراد ہوتا ہے کسی کام کو کر گزرنا اور کسی کام کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لینا اور کوئی چینجنگ تبدیلی، یہ بھی اسی عمر کے اندر ان کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طور پر یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں
غصہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی ان کی نفسیات خاموشی کا بھی تقاضا کرتی ہیں۔ اور پھر اسی عمر میں جیسا کہ ہم نے ماقبل کی نشست میں بھی کہا تھا کہ وہ والدین کی بجائے دوستوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر والدین کے لیے گویا کہ آزمائش شروع ہوتی ہے اس عمر میں۔ وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں جو بچہ ہے اور ہمارا لڑکا ہے وہ ہماری قربت میں آنے کی بجائے دوستوں کی قربت میں جا رہا ہے اور ان کے قریب ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت پوچھیں تو وہ اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے اور کنفیوز ہوتا ہے اور رہنمائی چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے جسے ہم اکثر صرف نظر کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی طرف ذرا سا بھی دھیان نہیں رہتا۔ یعنی جس کو ہم بدتمیزی سے تعبیر کر رہے ہیں وہ دراصل اس کے اندر خوف کی کیفیت ہوتی ہے یا اسے کنفیوژن لاحق ہوتی ہے، اور گویا کہ وہ جب والدین سے فاصلہ پیدا کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے رہنمائی فراہم کی جائے، مجھے درست ٹریک اور راستے پر چلایا جائے۔ اس موقع پر ہمیں نمبر ایک اسے نصیحت سے زیادہ رہنمائی کرنی چاہیے۔ نصیحت سے مراد ہوتا ہے سمجھانا بجھانا، اور رہنمائی سے مراد ہوتا ہے راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، انگلی پکڑ کر۔ ایک ہے بات کے ذریعے سے بس اس کے کان تک بات کو پہنچا دینا، یہ نصیحت ہے، اور دوسرا ہے رہنمائی فراہم کرنا کہ اس کی انگلی پکڑ کر راستے پر چلانا۔ ہمیں اس عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ اسی طور پر اس عمر میں ہم کیا کرتے ہیں، ان کی بڑی بڑی باتوں کو سن کر، یا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میری سوچ یہ ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے جذبات کا اور ان کے ان احساسات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اس عمر میں جس بھی چیز کا وہ اظہار کریں آپ ان کو سنیں، اور بغور سنیں اور سنجیدگی کے ساتھ سنیں، اور ان معاملات میں آپ جو بھی وہ اپنے منہ سے نکالے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ان کو رہنمائی فراہم کریں، چہ جائے کہ ہم ان کے ان جذبات کا مذاق اڑاتے پھریں۔ اور اسی طور پر ہمیں اپنے اس عمر میں عمل کے ذریعے سے سکھانا اور بتانا ہوتا ہے کہ جو مردانگی ہے اس میں صبر، حلم اور تحمل یہی اصل چیز ہوا کرتی ہے، اور اس میں جذباتی پن یا حد سے تجاوز کرنا، یا اسی طور پر یوں سمجھیے کہ کسی بھی شے کی وائلیشن کرنا، یا خود ہی کو سپر بین سمجھنا اور ڈومیننٹ پرسنالٹی سمجھنا، یہ چیزیں ان کی اصلاح کے متعلقہ ہوا کرتی ہیں، اور اس موقع پر ان کو اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہیں اس بات کی جانب توجہ دلانا یہ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ جو عمر کا حصہ اور پیریڈ ہے، اس عمر میں چونکہ ان عمر کے بچوں میں خود کو منوانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر یہ ان کے نفسیات کا گویا کہ اظہار ہوتا ہے کہ وہ خود کو منوانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کے اندر انگڑائیاں لیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ اگر دیکھا جائے زبان حال اور زبان قال سے کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے دیجیے۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر نازک ترین مرحلے پر آپ نے ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے اور ان کے معاملات کو بھی آپ نے لے کر چلنا ہے۔ سرے سے جھٹک دینا اور جھڑک دینا یہ بھی مسئلے کا حل نہیں، اور انہی کے جذبات اور احساسات یا ان کی باتوں کو لے کر انہی پر عمل پیرا ہو جانا یہ بھی غلطی پر مبنی چیز ہے۔ اس عمر میں اس قسم کی جو عمر گزار رہے بچے ہیں ان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اب بڑے ہو چکے ہیں، اب فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور پھر اسی عمر کے اندر
جب وہ یہ اپنے اندر جذبات اور فیصلہ کرنے کی امنگ اور تڑپ پانا شروع کرتے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے کام ہیں کہ وہ والدین سے ہٹ کر اس عمر میں کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں اور اسے کر گزرتے ہیں۔ تو اس موقع پر والدین کو ان کے فیصلے جو وہ کرنے کے اپنے اندر امنگ اور تڑپ رکھتے ہیں، کچھ فیصلے جو کہ پوزیٹیو وے میں ہوں انہیں کرنے دینے چاہیے اور انہیں سٹینڈ لینے دینا چاہیے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو اگلی عمر ہے یعنی 15 سال کے بعد کی عمر، تو اس میں پھر وہ میچور پن میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی بیس اور بنیاد یہی والی عمر بنتی ہے۔ اور پھر نفسیاتی طور پر اگر ہم مزید غور و فکر کریں تو یہ وہی عمر ہوتی ہے 7 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کہ جس میں بسا اوقات اس قسم کی عمر والے نوجوان وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں یا ان پر غصہ حاوی ہو جاتا ہے، یعنی سمجھیے کہ غصے کا ایک جو طوفان ہے وہ بھی اسی عمر میں ان کے اندر بپا ہوتا ہے۔ یہاں اگر آپ نے اور ہم نے یعنی والدین اور اساتذہ نے ان کی انا کو رون دیا تو یاد رکھیے گا وہ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ ان کی انا کو چیلنج کرنا اس عمر میں یہ ہماری غلطی ہے اور اسی طور پر ہماری نالائقی پر مبنی چیز ہوگی اور ہم گویا کہ غلط ٹریک پر چل رہے ہیں۔ ان کی انا کو روندنا نہیں چاہیے یا سرے سے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روندنے اور انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اندر بغاوت جنم لیتی ہے اور پھر اس کا اظہار کسی نہ کسی دن ہمارے سامنے ہو ہی جاتا ہے۔ اور اس کا پھر درست طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے ان کی انا کو چیلنج کرنے کے اور روندنے کے اور بالکل سرے سے انکار کر دینے کے، آپ اس کو صحیح سمت میں موڑنے کی کوشش کریں اور اس کو صحیح سمت میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ کوشش آپ کی بار آور اور ثمر آور کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ فقط ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس موقع پر بحیثیت باپ یا بحیثیت استاد کے ان کے ساتھ ڈیل نہ کریں، بلکہ ایک بہترین دوست بن کر ان کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہی انانیت کے جس نے بغاوت کو جنم دینا ہے آپ کے رون دینے کی وجہ سے، لیکن اب چونکہ آپ نے اسے روندا نہیں بلکہ اسے سنبھالنے کی کوشش کی ہے ایک بہترین دوست بن کر، تو پھر اس کی اور ان کی جو انانیت ہے وہ بالکل صحیح ٹریک اور صحیح راستے پر آ جائے گی، اس میں آپ اس کو ہینڈل کر پائیں گے۔ یاد رکھیے گا آج کا اور اب کا 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کا بچہ یا لڑکا یہ کل کا باپ، شوہر، رہنما اور اسی طور پر جو بھی ایک 15 سال کے بعد کی عمر میں انسان کسی لیڈنگ پوائنٹ پہ آتا ہے تو وہ گویا کہ اس حیثیت سے اپنی اس عمر کے پروسیس کی بنیادیں رکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اسے اعتماد دیا تو وہ دنیا کے سامنے مضبوط بنے گا، آئندہ مستقبل اور فیوچر میں۔ سب سے زیادہ اسے اس عمر میں اعتماد دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر بچے کو اور اس عمر کے لڑکے کو 3 چیزیں لازماً چاہیے ہوتی ہیں۔ یعنی اگر میں ان کی نفسیات کے تقاضوں کو ایک خلاصے کے طور پر اور لب لباب کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں تو میں یوں کہوں گا کہ اس کا لب لباب اس عمر کا 7 سال سے 15 سال کی عمر تک کا خلاصہ اور لب لباب کیا ہے کہ اس عمر کے لڑکوں کو 3 چیزیں ہر صورت میں چاہیے ہوتی ہیں، ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ نمبر 1 محبت، اور وہ بھی بغیر کسی شرط کے۔ نمبر 2 قبولیت، یعنی وہ جس طرح کی صلاحیتیں رکھتے ہیں آپ ان صلاحیتوں کے ساتھ انہیں قبول کریں، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اسی طور پر نمبر 3 پہ ہے رہنمائی، لیکن رہنمائی بھی نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور بصیرت اور تدبر کے ساتھ۔ یہ گویا کہ ایک 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کے بچوں کی نفسیات کا میں نے آپ کے سامنے جو تقاضا ہے اس کو خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے ان 3 پوائنٹس کی صورت میں رکھا ہے کہ اس عمر کے بچے چاہتے کیا ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے ان کی نفسیات کی،
تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نمبر ایک وہ محبت چاہتے ہیں لیکن بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی مفاد کے۔ نمبر دو وہ قبولیت چاہتے ہیں، یعنی قبولیت سے مراد کہ جو ہمارے اندر پنپ رہا ہے یا ہمارے احساسات اور جذبات پیدا ہو رہے ہیں، انہیں قبول کیا جائے، انہیں تسلیم کیا جائے، اور ان میں جو صلاحیتیں ہیں انہی صلاحیتوں کو تسلیم کیا جائے اور قبول کیا جائے، اور اس سے ہٹ کر ہم سے کسی اور صلاحیت کا جو ہمارے اندر موجود نہیں مطالبہ نہ کیا جائے۔ اور اسی طور پر تیسری چیز کیا ہے؟ رہنمائی۔ لیکن اس میں جو بنیادی عنصر ہے رہنمائی کے اندر وہ ہے نرمی کے ساتھ، نہ یہ کہ سختی کے ساتھ۔ میرے پیارو یاد رکھیے گا، ہمارا طرز عمل ان کی شخصیت کو یا تو اٹھا سکتا ہے اس عمر میں یا پھر گرا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہی موقوف اور ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈڈ ہے۔ اگر ہم انہیں ہر وقت ٹوکتے رہیں گے اس عمر میں تو یاد رکھیے گا اس کا اثر کیا ہوگا، امپیکٹ کیا پڑے گا کہ وہ خود کو کمتر اور حقیر سمجھنا شروع کر دیں گے، اور گویا کہ پھر اگلی جو ان کی زندگی ہے 15 سال کے بعد کی عمر کی، وہ اسی حقارت والے پن اور کمتری والے پن کے اوپر ہی استوار ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس عمر میں ان کی بات سنیں گے، انہیں موقع دیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے تو یاد رکھیے گا وہ نکھر جائیں گے، سنور جائیں گے، اور بالکل کہہ لیں کہ ایک شباب کی کیفیت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت فقط تنقید سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا اس عمر میں ایک بہترین دوست بن کر، مربی بن کر اور ہمدرد بن کر ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ اس میں والدین کو تدبیری طور پر اور حکمت کے پوائنٹ سے چند ایک عملی اقدامات کو لازماً کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، دن میں تقریباً 15 منٹ ان سے کسی بھی عنوان اور کسی بھی ٹاپک پر کوئی سنجیدہ مکالمہ لازمی کرنا چاہیے۔ سنجیدہ مکالمے سے مراد ہے کہ کسی بھی شے کے حوالے سے مشورہ، کسی بھی شے کے حوالے سے کوئی بات چیت ان سے لازمی کرنی چاہیے۔ تعلیم کے حوالے سے کہہ لیں، گھر کے معاملات سے متعلقہ کہہ لیں، تعمیر سے متعلقہ کہہ لیں، یا جو بھی کوئی گھریلو معاملات ہوں یا باہر کی لائف کیسے سنور سکتے ہیں، کیسے سدھر سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر ملکی حالات کیسے ہیں، سکولز میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی شے کو روزانہ کی بیس اور بنیاد پر 15 منٹ تقریباً، یہ ایک یوں سمجھیے کہ محتاط میں نے آپ کے سامنے وقت بتایا ہے، آپ ان کے ساتھ گفتگو شنید کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو جو ہے ملیں گے۔ اور اسی طور پر آپ ان سے ان کی ذات کو جانچنے اور پرکھنے کے حوالے سے بھی سوالات کریں۔ مثال کے طور پر آج آپ پوچھیں ان سے کہ آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، مطلب آج آپ کی طبیعت کہہ لیں یا آپ کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، میں نے آپ کو سوچتے ہوئے دیکھا تھا، آج تو بڑے مسکرا رہے ہیں، آج تو بڑے متفکر ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ایسی ویسی گفتگو کے جس سوال کے ذریعے سے ان کے اندر کی بات ان کی زبان پر آئے، تو اس کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کو ان کی نفسیات کا علم ہوگا۔ یہ تو جو میں نے آپ احباب کے سامنے نفسیات ذکر کی ہیں کل اور آج کی نشست میں، یہ اس عمر کے لڑکوں کی نفسیات ہیں، لیکن یہ یوں سمجھیے کہ ایک اوور آل نفسیات ہیں۔ باقی ہر ایک کی جو نفسیات ہوا کرتی ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں، بیس اور بنیاد یا مرکزی نقطہ تو یہی نفسیات ہیں، لیکن ان نفسیات پر ہی انحصار نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی کئی لوگوں کی جداگانہ اور منفرد اور یونیک نفسیات ہو سکتی ہیں۔ تو والدین جب یہ سوالات اٹھائیں گے نا، لیکن سوالات بھی کوئی اعتراض والی صورت میں نہیں کہ وہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی اعتراض ہو رہا ہے یا مجھ سے کوئی تفتیش ہو رہی ہے، یعنی محکمانہ کارروائی والے سوالات نہیں آپ نے اٹھانے، کہ جس طرح کوئی پولیس والا کسی مجرم کو جانچنے پرکھنے کے لیے اور اس کے جرم کی تفتیش کے لیے کوئی سوال اٹھاتا ہے، اس طرح سے آپ نے سوالات نہیں اٹھانے، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے آپ نے سوال اٹھانے ہیں۔ ہمارے ہاں
یہ چیز عموماً والدین میں پائی جاتی ہے اور اساتذہ میں بھی، کہ وہ خود کو استاد ہی سمجھتے ہیں، وہ خود کو والدین ہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو سٹیٹس، مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور وہ تقاضے یہی ہیں کہ آپ اس عمر میں اور اس منصب پر فائز ہوتے ہوئے رہیں اپنے منصب پر، لیکن آپ اپنے ساتھ متعلق اور منسلک لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے کبھی کبھی جو ان کے نفسیات کے تقاضے ہیں اس کے مطابق بھی خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سلامتی کے ادارے کسی بھی مجرم کو یا کسی بھی جرم کا سراغ لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اسی جرم کا یا اسی مجرم کا روپ دھار لیتے ہیں، اور ان کے انداز، اطوار اور انہی جیسی ایکٹیویٹیز کرنا، گویا کہ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مجرم کو پکڑنے کے لیے وہ مجرم بن جاتے ہیں، اور جرم کا کھوج لگانے کے لیے وہ خود جرم کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا وہ مجرم ہوتے ہیں حقیقت میں، یا جرم کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کا منصب کوئی اور ہے۔ لیکن یہ جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر، جرم یا مجرم، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ٹیکل کرنے کے لیے اور ان کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے اور ان کی ڈیپلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ان تک پہنچنے کے لیے انہیں اپنا روپ دھارنا پڑتا ہے، روپ بدلنا پڑتا ہے، ان کے روپ میں آنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ان کے سانچے اور قالب میں ڈھالنا پڑتا ہے، تو تب جا کر وہ ان کی تہہ تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو اسی طور پر اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں یا اساتذہ ہیں، ہم ان کی نفسیات کو پڑھیں، سمجھیں، ان کے اندر کیا ہے، کس طرح سے میں معاملات کو صحیح لے کر چل سکتا ہوں، تو پھر آپ کو ان کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، باوجود اس کے کہ آپ باپ ہیں، ان کے سانچے میں خود کو ڈالنا ہوگا، باوجود اس کے کہ آپ استاد ہیں۔ اور پھر لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، یعنی والدین اور اساتذہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس عمر کا حصہ وہ گزار چکے ہیں، آپ اس دہلیز کو کراس کر کے آگے بڑھ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس عمر کا مزاج اختیار کرنا یا اس عمر کی ریت اختیار کرنا وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہیے اور راسخ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس عمر کے اپنے بچوں یا اسی طور پر اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک دوستوں والے رویے کے ساتھ چلنا ہے اور دوستوں والا ان کے ساتھ سلوک رکھنا ہے۔ اس سے ہٹ کر والد بن کر رہنا یا استاد بن کر رہنا، یہ یاد رکھیے گا کسی بھی طور پر ان کو سیدھے ٹریک اور سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا۔ جو ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، یعنی وہ یوں سمجھیے کہ اس عمر میں سب سے زیادہ جن باتوں کو جو اپنے اندر کی ہیں باتیں ان کو شیئر کرتے ہیں، وہ کن کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کھاتے پیتے کن کے ساتھ ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کھیل کود کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ گویا کہ یہ عمر ان کی، اس کا جو مرکز ہے اور اس کی جو گردش ہے، اس کی جو سائیکلنگ ہے، وہ دوستوں کے گرد ہے۔ کس کے؟ دوستوں کے گرد ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ والدین اور اساتذہ اس عمر کے لڑکوں کے ساتھ وہ دوست بن جائیں۔ تو جب آپ دوست بن جائیں گے تو پھر وہ ہر معاملہ آپ سے شیئر کرے گا، ہر بات آپ سے شیئر کرے گا، اور پھر اسی طرح آپ دوستانہ انداز میں ان سے سوال کر سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ اپنے اندر کی بات جب آپ کو بتائے گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے بچے کی یا میرے شاگرد کی یہ نفسیات ہیں، اور ان نفسیات کے تحت اس کے جذبات، احساسات اور اندر کی کیفیات یہ ہیں۔ تو جب آپ کو کیفیات، جذبات اور احساسات کا علم ہو جائے گا تو پھر ان کو سنبھالنا اور اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کو استوار کرنا یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے پیارو، ہم نے جو دو نشستوں میں اس عمر کے لڑکوں کی جو نفسیات پر گفتگو کی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک چینجنگ موڑ ہے
جس کو ہم نے ایک خوبصورت اور احسن اور سنجیدہ اور حکمت برے انداز میں ایک بہترین سمت میں چینجنگ اس کی کرنی ہے اور اس کی تبدیلی ہم نے کرنی ہے، اور یہ بہت ہی حساس عمر ہوا کرتی ہے اور حساس معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آج کی جو نسل ہے اس کی جو نفسیات ہیں ان کو سمجھنا یہ ماں باپ اور اسی طور پر والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس بات کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آج کی نسل میں اللہ پاک کی ذات نے بے شمار صلاحیتیں پنہا رکھی ہیں، بس انہیں وہ ماحول اور رہنمائی چاہیے جو انہیں ان کی نفسیات کے مطابق، جن کا تقاضا کیا جا رہا ہے ان کی نفسیات کے تحت، اور اسی طور پر ہمیں وہ ماحول اور رہنمائی فراہم کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو سکے اور ان کی آئندہ جو زندگی ہے اس کی عمارت وہ صحیح طور پر تعمیر ہو سکے۔ میرے پیارو، آخری اس نشست کا جملہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا وہ ایک پودا ہے، ایک پھوٹنے والی کومپل ہے زمین سے۔ جیسا آپ پانی دیں گے، جیسا آپ اس کا خیال رکھیں گے، جیسا آپ اس کو ماحول فراہم کریں گے، ویسا ہی اس میں سے پھل اور پھول نکلے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔